السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی 7ویں جماعت کا سب سے پہلا سبق پڑھیں گے جو کہ حمد ہے اور مظفر وارثی صاحب نے لکھی ہے، صفحہ نمبر 9 کے اوپر ہے۔ جیسے کہ تمام بچوں کو معلوم ہے کہ حمد ایسے اشعار یا نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور صفات بیان کی جاتی ہیں۔ حمد کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فہم حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم کاپی کے اوپر حمد کی تعریف لکھیں یا کسی اشعار کی تشریح کریں، نثر کریں یا مفہوم کریں تو صرف اسی سبق کے حوالے سے، اسی نظم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنی ہے۔ جیسے کہ اب یہ ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ اب ہم نے اس میں یہی بتانا ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو دنیا کا نظام چلا رہی ہے، جو کہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، مگر وہ ہستی حقیقت میں ہمارے کاموں کے ہونے یا نہ ہونے سے ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے شعر نمبر 2 ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے۔ بتوں کہتے ہیں مورتیوں کو اور رتوں کہتے ہیں موسم کو۔ اب اس میں شاعر یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو بتوں میں تلاش نہ کر، جو کہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے رب کو بدلتے ہوئے موسموں میں تلاش کر، جیسے کہ اب سردی ہے، گرمی ہے، بہار ہے، خزاں ہے، برسات ہے۔ ہر موسم کو بدلنے کی قدرت اللہ تعالیٰ ہی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دن کو رات میں بدلنا، رات کو صبح میں تبدیل کرنا اور اندھیرے کے بعد روشنی لانا، جیسے کہ رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے لیکن جب سورج نکلتا ہے صبح تو فوراً دن روشن ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ نمبر 3 ہے، شعر نمبر 3 ہے، نظر میں رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اب سماعتیں کیا ہوتی ہیں؟ سننے کی طاقت۔ اسی طریقے سے نیتیں، دل کا ارادہ، جگمگا رہا ہے، چمکنا یا کہ روشن ہونا۔ لاشعور یعنی اس کی سلیقہ یا تمیز، جس کی ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہی خدا ہے جو لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے۔ نظر میں رکھے سماعتیں بھی، یعنی وہی اللہ تعالیٰ ہے جو لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، دل کے حال اور نیتیں بھی جان لیتا ہے، اور جہاں انسان کی سوچ اور عقل نہیں پہنچ سکتی اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی جلوہ افروز ہیں۔ یہ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ جہاں انسان کی سوچ اور عقل بھی نہیں پہنچ سکتی اللہ تعالیٰ وہاں بھی جلوہ افروز ہیں اور جگمگا رہے ہیں، وہی خدا ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ نمبر 4 ہے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ وقار کہتے ہیں عزت کو، غار پہاڑ کی کھو کو یا کسی گڑھے کو کہتے ہیں۔ مہر قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت یا شان الہی یا چھاپ، یعنی اللہ تعالیٰ کی چھاپ جو مہر لگا دے کسی چیز، یا چھاپ ویسے کہتے ہیں کسی چیز پر کھدے ہوئے نام کو، مہر کہتے ہیں کسی چیز پر بھی کھدا ہوا نام۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کسی کو عزت کا تاج پہنائے تو کسی کو ذلت کی رسوائیوں گڑھوں میں دھکیل دے، جو ہر شخص کے ماتھے پر اپنی طاقت اور قدرت کی چھاپ لگا دے وہی خدا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ تو کوئی کسی کو عزت دے سکتا ہے، نہ ہی کسی کو ذلیل و رسوا کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل ہو۔ نمبر 5 ہے، سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا،
جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ شعلہ جاں یعنی روشنی، چمک یا آگ کی لپٹ، اور نفس نفس یعنی جان، روح یا ہستی، وجود۔ نمبر 5 شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کی سیاہ اور سفید کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کائنات کی جتنی چیزیں بھی ہیں ان کو اچھے سے اچھا کر دے یا بالکل ہی خراب کر دے یا جیسے بھی اس کے بارے میں فیصلہ دے دے، وہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ ہر چیز رب کے حکم کے تابع ہے۔ اب انسان ہیں، چرند پرند ہیں، درخت ہیں، دنیا کی جتنی بھی بنائی ہوئی چیزیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتی ہیں اور اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں۔ ہر جان، ہر روح اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جو زندگی کی چمک جلا اور بجھا رہا ہے، یعنی کسی کو زندگی بخش رہا ہے تو کسی کو ابدی نیند سلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اب اس کے بعد نظم پڑھنے کے بعد ہم اگلا اسٹیپ کریں گے، سوالات کے جوابات۔ نظم پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے سوال جواب لکھنے ہیں کاپیز کے اوپر، اور نظم کی مفہوم بھی لکھنا ہے۔ آپ نے ایک الگ کاپی لیں گے اردو کی نیٹ سے، اور اس پہ یہ تحریری کام بھی آپ ساتھ کے ساتھ شروع کریں گے اور ان کو یاد بھی کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، نظام ہستی سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا مختصر لکھیں گے، دنیا کے نظام یا کائنات کے نظام کو نظام ہستی کہتے ہیں۔ پھر نمبر 2 سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو کن چیزوں میں تلاش کرنا چاہیے؟ ہم نے اس حمد کے حوالے سے جواب دینا ہے۔ ویسے تو ڈیٹیل بہت ہم لکھنا چاہیں تو ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے جیسے جو حمد پڑھی ہے اس کے حوالے سے ہم جواب دیں گے۔ جیسے حمد میں انہوں نے لکھا تھا کہ کیسے تلاش کریں، بدلتی ہوئی رتوں میں۔ دوسرے شعر میں ان کا جواب مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدلتے ہوئے موسموں اور دن اور رات کے تبدیل ہونے میں تلاش کرنا چاہیے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں یا مورتیوں میں تلاش نہ کیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا ہے، سوال نمبر 3 ہے، حمد کے دوسرے شعر کی تشریح کریں۔ جیسے کہ میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا کہ یہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اسی کو آپ مزید ڈیٹیل بھی کر سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں، وہی لکھ سکتے ہیں جو میں نے نظم میں لکھوایا۔ اچھا، اس کے بعد ہے نمبر 4 کوسچن ہے، سوال نمبر 4 ہے، شعلہ جان جلانے اور بجھانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد نمبر 4 نہیں بلکہ یہ 4 ہی ہے۔ اس سے مراد ہے زندگی دینے اور موت دینے کا اختیار صرف ذات باری تعالیٰ کو ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کی نہ تو جان لے سکتا ہے نہ زندگی بڑھا سکتا ہے۔ اس کے بعد آخری سوال اس میں آ جائے گا، نظم حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اب حمد میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات بیان کی گئی ہیں، آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ جو حمد پڑھی ہے پوری کی پوری، اس کو 5 لائنوں میں 4 لائنوں میں جتنا آپ کر سکتے ہیں، ایزیلی کر سکتے ہیں، وہ کر دیں۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات بیان کی گئی ہیں، وہی نظام ہستی چلا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اس کو بتوں میں تلاش نہ کرو، بلکہ بدلتے موسموں اور دن رات کے تبدیل ہونے میں تلاش کرو۔ وہ سنتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، عزت اور ذلت بخشنے والا ہے، سیاہ و سفید کا مالک ہے، زندگی اور موت اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اگلا آ جائے گا، سوال نمبر 2 ہے، حمد کے مطابق درج ذیل مصرع مکمل کریں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہاں پہ خالی جگہ تھی، آپ نے لکھنا بیچ میں چلا رہا ہے، جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، جو شعلہ جان جلا رہا ہے بجھا رہا ہے، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے۔ اب اگر یہ نظم آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لی ہوگی تو پھر مصرع مکمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔
جہاں سے مرضی ہم کوئی مصرع بھی لکھ دیں آپ اس کو مکمل کر سکیں گے، لیکن اگر یہ آپ نے حمد اچھے طریقے سے یاد کی ہوگی۔ اس کے بعد ہے گرامر کا پورشن آ جائے گا، اسم معرفہ کی اقسام، اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ۔ یہاں پہ انہوں نے صرف ان کو انٹروڈیوس کرایا، تعارف دیا اس کا صرف ایک شجرہ کی وسیلے سے یا شجرہ بنا کے، جیسے اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ۔ آپ کو گرامر کی بک میں ساری تفصیل مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 6 کلاس میں بھی آپ نے، 6ٹھی کلاس میں بھی آپ نے یہ اچھا سا پڑھا ہوا ہے، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا ہے درج ذیل الفاظ کی تذکیر اور تانیث لکھیں اور جملے بنائیں، جیسے رات، یہ مؤنث ہے کہ مذکر، اور رات کا لفظ آپ نے خود بتانا ہے یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ جیسے مسافر نے ساری رات سفر میں گزاری، گزاری کے لفظ سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے نظام کا لفظ مذکر ہے، نظام ہستی اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے ذلت کا لفظ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ یہ جب آپ کوئی بھی جملہ بنائیں، جیسے اس نے میری بہت ذلت کی، یا ذلت اور رسوائی اچھی بات نہیں ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے تاج کا لفظ یہ مذکر ہے، یہ میرا تاج ہے، یہ مختصر سا جملہ یہ بن سکتا ہے، پھر بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ اسی طریقے سے غار کا لفظ بھی مذکر ہے۔ اب آپ نے جملہ بناتے وقت اس طریقے سے جملہ بنانا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے یا پڑھنے والے کو اندازہ ہو جائے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث، ذلت کا لفظ مذکر مؤنث ہے کیا ہے، تاج کا لفظ کیا ہے، اور غار کا لفظ کیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے کہ نظام ہستی کے حوالے سے جن چیزوں کا ذکر حمد میں آیا ہے، ان کے علاوہ 5 اور مثالیں لکھیں، ٹھیک ہے۔ نظام ہستی کے حوالے سے جن چیزوں کا ذکر حمد میں آیا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ اب یہاں پہ بھی آپ نے جملے بنائے تھے، وہاں پہ مذکر مؤنث آپ نے کلیئر کرنا تھا۔ یہاں جو جملے بنائے ہیں یہ سمپل طریقے سے بنانے ہیں، جیسے قدرت ہے، نظام ہستی ہے، سماعت ہے، تاج وقار ہے، اور نیت ہے۔ اس طریقے سے آپ کا یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ بلکہ 7واں بھی ایک سوال ہے، درج ذیل پیراگراف کو غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ جیسے اگر ہم کائنات کی مختلف چیزوں پر غور کریں تو ہمیں ان میں سے ایک خاص نظم و ضبط دکھائی دیتا ہے، جیسے رات کے بعد دن، اندھیرے کے بعد اجالا، اور گرمی کے بعد سردی کا آنا۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا اور غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر بڑھتا اور گھٹتا ہے، گرمی، سردی، بہار، خزاں اپنے وقت پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں سے ہم سبق حاصل کریں۔ نمبر الف ہے، کائنات کی چیزوں پر غور کرنے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اب آپ نے اس کا جواب خود لکھنا ہے۔ نمبر بے ہے، پیراگراف میں چاند اور سورج کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ یہ بھی آپ یہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ نمبر جیم ہے، اس پیراگراف کا مناسب عنوان تجویز کریں۔ اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں جو بھی اس کا پیراگراف کا عنوان سمجھ میں آتا ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا عنوان تو یہ ہونا چاہیے، پھر آپ وہ لکھ دیں۔ بس آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے دن نعت کا ہم شروع کریں گے۔ شکریہ۔